اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل علیہا وما انت علیہم بوکیل اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون قل اللہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ من دونه إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ آپ پر ہم نے حق کے ساتھ یہ کتاب لوگوں کے لیے نازل فرمائی، پس جو شخص راہ راست پر آ جائے اس کے لیے اس کے اپنے لیے نفع ہے، اور جو گمراہ ہو جائے اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے، تو ان کا ذمہ دار نہیں۔ اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت جن کی موت نہیں آئی ہے انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا ہے انہیں تو روک لیتا ہے، اور دوسری روحوں کو ایک مقرر وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو سفارشی مقرر کر رکھا ہے؟ آپ کہہ دیجئے اگرچہ وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ عقل رکھتے ہوں، کہہ دیجئے تم سفارش کا مختار تمام سفارش کا مختار اللہ ہی ہے، تمام آسمانوں اور زمینوں کا راج اسی کے لیے ہے، تم سب اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، اور جب اس کے سوا اور کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کھل کر خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اے اللہ، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے، چھپے کھلے کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ان امور کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ الجھ رہے تھے۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، آپ پر ہم نے حق کے ساتھ یہ کتاب لوگوں کے لیے نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حق کہاں ہے، سچائی کہاں ہے، ہدایت کہاں ہے، بالکل صاف واضح کر دیا۔ سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ حق ہمارے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف اس کا جواب دیا ہے۔ آپ کو حق کی تلاش ہے، آپ حق چاہتے ہو، بالکل گارنٹیڈ بات۔ میں کوئی چیز کروں گا تو میں اپنے طور پر یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں حق پر ہوں، آپ کوئی چیز کریں گے آپ اپنے طور پر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بات یقینی ہے، کیونکہ اللہ کو ماننے، دین کو ماننے کی بات ہو رہی ہے، تو دین میں حق کہاں ہے؟ کسی شخصیت کے پاس، کسی جماعت اور گروہ میں؟ اللہ نے جواب دیا انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، آپ پر ہم نے حق کے ساتھ یہ کتاب لوگوں کے لیے نازل فرمائی۔ اچھا، اس کتاب کے حق تو ہے اس میں، یہ کتاب کس کے لیے نازل کی گئی ہے؟ یہ کتاب لوگوں کے لیے نازل کی گئی ہے، ھدی للناس، سب کے لیے یہ کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ جس کو بھی حق کی تلاش ہوگی وہ اس کتاب کا مطالعہ کرے گا، اس کتاب کو پڑھے گا، اس کتاب کے نازل کردہ اور بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، آدمی کے مزاج جو تحقیق، جستجو اور حق کے لیے کوشش کرنے والا ہے، اس کے لیے اللہ نے بیان فرمایا بس جو شخص راہ راست پر آ جائے اس کے لیے اپنا نفع ہے، یعنی اپنے لیے نفع ہے۔ اب اس کتاب کو جس نے پکڑ لیا، اس کتاب کے مطابق جس نے اپنی زندگی کو ڈال دیا، اس میں جو احکامات دیے ہیں اس احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس نے اپنے لیے نفع کیا۔ نفع کیوں کیا؟ دنیا کے اندر اگر اس کتاب کے مطابق وہ زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کتاب پر عمل کرنے کی بنیاد پر لوگ کامیاب ہوں گے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔
آخرت میں ہمیشہ ہمیش کی جو جنت ہے اسی کتاب پر عمل کرنے کی بنیاد پر، یہی نازل کردہ ہدایت پر عمل کرنے کی بنیاد پر ملنے والی ہے۔ تو آدمی نے اپنا نفع کیا دنیا کے اندر، ہر معاملے میں آدمی غور کرتا جائے، ہر معاملے میں یہ کیسے فائدہ مند ہے۔ عقیدہ اور منہج، آج اگر اس کتاب پر عمل نہیں ہے تو کیسا کیسا عقیدہ لوگ بنائے ہوئے ہیں۔ کہیں پر تو بے جان چیزوں کی پوجا ہے، کوئی ہے زمین کو پوج رہا ہے، کوئی آسمان کو پوج رہا ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی درختوں کو پوج رہا ہے، کوئی پتھروں کو پوج رہا ہے، کوئی پہاڑوں کو، کوئی دریاؤں کو، کوئی جانوروں کو، نہ جانے کس کی پوجا ہے۔ اور تو اور ہمارے جیسے انسان جو اس دنیا میں پیدا ہوئے اور مر گئے، جو روزانہ قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے، 3 وقت تو کھانا جن کی ضرورت تھی، اور شادی بغیر اولاد بھی نہیں ہوئی ان کو، اور شادی بھی کی تو بلا اولد بھی رہے اس میں، وہ ساری دنیا کو عطا کرنے والے بنا لیے گئے۔ یہ عقیدہ معمولی چیز نہیں ہے۔ عبادات کیسی کیسی لوگوں نے بنا لی ہے۔ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میلوں ننگے پاؤں آدمی چل کر کے جا رہا ہے، کبھی بالکل برہنہ چل رہا ہے روڈ پر، یہ اس لیے کہ اس کو مکتی مل جائے، آزادی مل جائے۔ کبھی تمام چیزیں چھوڑ کر کے، سارے سامان راحت جو اللہ نے عطا کیے ہیں، کمائی سب چھوڑ کر کے دنیا کو تیاگ دے دیا۔ یہ ساری چیزیں دیکھیے، کبھی دیکھیے عبادت و ریاضت کا ایسا معاملہ ہے کہ ایسے وہ عبادت و ریاضت میں لگے ہوئے ہیں کہ جس میں تکلیف میں ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت کا کیسا دین دیا۔ اگر آپ کو لیٹرین لگی ہوئی ہے، آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، تو آپ اس سے فارغ ہو کر کے عبادت کیجیے۔ آپ کو اگر نیند آ رہی ہے، آپ کو قرآن نہیں پڑھنا ہے، نہ جانے آپ کی زبان سے کیا نکل جائے۔ آپ کو اس وقت عبادت نہیں کرنا ہے، بلکہ اگر کوئی دوسرا سو رہا ہے تو بلند آواز میں قرآن نہیں پڑھنا ہے تاکہ اس کی نیند نہ خراب ہو۔ تو آپ اپنے آپ کو بھی اذیت میں نہ ڈالو اور دوسرے کو بھی اذیت میں نہ ڈالو۔ اللہ کے نبی نے کہا امام کو کہ جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو تو پیچھے جو بوڑھے کھڑے ہیں، جو بچے کھڑے ہیں، جو خواتین کھڑی ہیں، ان کا خیال رکھو۔ تم کو اپنی نماز پڑھنا ہے، کتنی لمبی پڑھو، کوئی اذیت نہیں۔ کیسی شفاف عبادت ہے، گندگی نہیں۔ عبادت سے پہلے پاکی حاصل کرنا، غسل کرنا، وضو کرنا، غور کرتے جائیے۔ پھر عبادتیں کیسی؟ صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزہ ہے، کہیں دیکھو تو 4 دن کا روزہ رکھا ہے لوگوں نے، مرنے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ کہیں ایسا اپاس ہے کہ سوائے آگ پر پکی ہوئی چیزیں کا سب کھاتے ہو، یعنی روزے کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ عبادت کا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی معبود کے سامنے جانا ہے تو کچھ نہ کچھ چڑھاوا لے کر کے جانا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے ہم مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں مانگنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کرتا ہے۔ دیکھیے سب فرق کو دیکھتے چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے بہترین دین دیا۔ اور پھر اس کے علاوہ معاملات پر غور کرتے جائیے۔ یہاں عبادت کرنے والا جو ہوگا، اگر بیٹا ہے تو ماں باپ کا فرما بردار ہوگا، شوہر ہے تو بیوی کے حقوق ادا کرنے والا، باپ ہوگا تو بچوں کے ساتھ انصاف کرنے والا ہوگا، اگر قرآن پر عمل کرنے والا رہا تو، حدیث پر عمل کرنے والا رہا، شریعت پر عمل کرنے والا رہا، پڑوسی کے لیے بہترین پڑوسی ہوگا، شریعت پر خود اپنا نفع کیسے، جھوٹ نہیں بولے گا تو پورا معاشرہ اس کی سچائی کی گواہی دے گا۔ تجارت میں اگر وہ بےایمانی نہیں کرے گا، ڈنڈی نہیں مارے گا، وعدہ خلافی نہیں کرے گا، لوگوں کا مال غصب نہیں کرے گا، تو پورا معاشرہ اس کے بارے میں کہے گا کہ اس سے لین دین کر، ایک نمبر ہے یہ، بالکل لاپرواہی کے ساتھ۔ سماج اور معاشرہ اس کی تصدیق کرے گا۔ آگے بڑھتے چلے جائیے۔ اب اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو کیا ہے؟ دعا اور نیکی، یہی چیز ہے جو تقدیر بدلتی ہے، عمر میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ تو عبادت گزار اگر ہوگا، صلہ رحمی کرنے والا ہوگا، رشتہ جوڑنے والا ہوگا، یہ ساری چیزیں خود اس کے لیے اپنا فائدہ مند۔ سماج اور معاشرے میں بہترین شخص کو، کسی بھی سماج میں بہتر شخص، قابل احترام شخص وہ ہوتا ہے جو چوری نہ کرے، جو جھوٹ نہ بولے، جو زنا نہ کرے، جو شراب نہ پیے۔ کسی بھی معاشرے میں یہی ساری تعلیمات اللہ رب العالمین نے شریعت میں جو انسان کی فطرت میں رکھی ہے وہ شریعت میں ہے۔ جو شخص یہ کرتا ہے معاشرے کا بہترین شخص ہوتا ہے، اور جس معاشرے میں یہ نہیں ہوتا وہ معاشرہ جرائم سے پاک ہوتا ہے۔ جس آدمی میں نہ ہو وہ آدمی جرائم سے پاک ہوتا ہے، یہ گناہ نہ ہو تو خود اپنے لیے بھی مفید ہے، نفع کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہ ہو جائے اس کی گمراہی کا وبال اسی کے اوپر ہے۔ اب اس کی ضد کی کتنی بھی چیزیں ہیں، اگر کوئی وہ کر تو وہ اپنا خود کا نقصان کر رہا ہے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ،
تو ان کا ذمہ دار نہیں، وما انت علیہم بوکیل، نگراں ذمہ دار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شدید خواہش تھی ہر شخص کو ہدایت قبول کر لے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہاری منفعت نفع کا بڑا حریص ہے کہ تم کو کتنا فائدہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کے تم کو جہنم کی آگ سے گھسیٹ رہا ہوں اور تم وہ اس میں گرے جا رہے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تم وکیل نہیں ہو۔ اور عام آدمی کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر ہم سماج اور معاشرے میں اچھائی اور خیر کی کوششیں کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی نہیں قبول کرتا ہے تو وہ اپنا گھاٹا کرتا ہے، کوئی قبول کرتا ہے تو وہ اپنا نقصان اپنا فائدہ کرتا ہے۔ ہم کسی کے ذمہ دار اور نگراں بنائے نہیں گئے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، سمجھا دینا بتا دینا ہمارا کام، قبول کرنا نہ کرنا اللہ نے عقل و شعور دیا ہے اس کا، اور اگر وہ کوشش کرے گا تو اللہ کا سچا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کو ضرور راستہ دکھائیں گے۔ سلف نے لکھا ہے آدمی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ نے شرط بیان کی ہے کوشش، اللہ ضرور ہدایت دے گا۔ ہدایت چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ دین کو حاصل کریں، کس عمل کو کیسے کرنا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت، جب آدمی کی زندگی کا دن پورا ہو جاتا ہے تو اللہ ہی ہے جو روحوں کو نکالتا ہے اور داخل کرتا ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ سے کہا کہ وہ زندے سے مردے کو نکالتا ہے، مردے سے زندے کو، یہ کسی اور کا اختیار نہیں ہے۔ کوئی مرا ہوا ہے اس کی روح، زندہ آدمی ہے اس کے جسم سے روح نکال لے، اور کوئی مرا ہوا ہے اس کے جسم میں روح ڈال دے۔ جیسے ہمارے یہاں کچھ قصے کہانیاں بتاتے ہیں نا کہ ایک حضرت ولی عبد القادر جیلانی کے بارے میں بچپن میں وہ کھیلتے تھے کھیل تو کسی کو مردہ کر دیتے تھے پھر زندہ، کسی کا اختیار نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا، اس کے الفاظ ہے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ ہمارے یہاں ایک صاحب واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ عبد القادر جیلانی کا بحث مباحثہ ہوا، حالانکہ ایک بالکل غلط واقعہ ہے، کوئی سند نہیں ہے اس کی۔ تو اس نے عیسائی سے کہا کہ تیرے نبی کیا کہتے تھے؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ، نبی کی شان میں گستاخی۔ تو کہا حکم بِإِذْنِ اللَّهِ، تو بولے میں تو یہ قبر میں ایک ہے گوجہ، کہے تو گاتا اٹھاؤ، اور یہ بول کر کے اٹھ میرے حکم سے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ دیکھیے اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ واقعات عقیدت میں جب بنائے جاتے ہیں تو قرآن و حدیث کی مسلمات کو قربان کیا جاتا ہے، قرآن و حدیث کے خلاف شیطان بنواتا ہے یہ واقعات، اور ہمارے یہاں عقیدت میں لوگ سنتے ہیں، بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت، اور جن کی موت نہیں آئی ہے انہیں ان کی نیند کے وقت قبضہ کر لیتا ہے۔ کون قبضہ کرتا ہے روحوں کو؟ تم قبضہ کر سکتے ہو؟ پوری دنیا مل کر کسی کو مار سکتی ہے؟ نہیں مار سکتی، پوری دنیا مل کر کے۔ تو اللہ ہی، اب کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ اللہ نے پہلے ہی کہا اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ۔ صحیح بات یہ ہے۔ اب اس کے اپوزٹ کوئی بات رہے گی تو وہ کیا رہے گی؟ فیصلہ کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی، جھوٹ رہے گا، جھوٹ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دو وقت میں روح کو قبضہ کرتا ہے، ایک تو جب موت کے وقت اور جب آدمی کو نیند آتی ہے۔ نیند جو ہے وہ موت صغرا ہے، چھوٹی موت جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ جب آتی ہے آدمی کی تو روح نکل جاتی ہے، اور روح نکل جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وقت قبضہ کر لیتا ہے، پھر جن کی موت کا حکم لگ چکا ہے تو ان کی روحوں کو روک لیتا ہے۔ اس کو ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی رات میں سویا، صبح جب رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، بیٹا، بہو، پوتے، نواسے کمرے میں گئے تو پتہ چلا کہ دادا نہیں ہے، نانا نہیں ہے، ابا نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، یہ پتہ چلتا ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ ہے روحوں کو روک لیتا ہے. کون روکتا ہے؟ اللہ روحوں کو روک لیتا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یعنی کسی کی روح کو، اب ہمارے یہاں ایک واقعہ بیان کیا تھا، کوئی بھی جاندار اس کی روح کو موت کوئی نہیں دے سکتا. روح داخل بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے، روح کو روکتا بھی اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ ان روحوں کو روک لیتا ہے. کیا ارشاد فرمایا اس کے بعد؟ اور دوسری روحوں کو ایک وقت مقررہ تک کے چھوڑ دیتا ہے. اب جن لوگوں کی روحوں کو چھوڑ دیتا ہے وہ واپس صبح اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کو چھوڑ دیتا ہے. ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ ہی لوٹ آتا ہے اسی کے حکم پر. جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو 4 چیزوں کا حکم دے کر بھیجتا ہے. پہلا تو یہ کہ اس کے جسم میں روح داخل کر، دوسرا اس کی رزق کو لکھ، تیسرا اس کی عمر لکھ، اور چوتھا وہ نیک یا بد رہے گا. تو روح کون داخل کرتا ہے؟ اللہ. اور روح نکالتا کون ہے؟ اللہ. یہ اکیلا اللہ کرتا ہے. اب کوئی کہے گا کہ فلاں کے بولنے پر کوئی اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا، فلاں کے بولنے پر کوئی زندہ ہو گیا، جھوٹ بول رہا ہے وہ. یہ سارا اختیار اللہ رب العالمین کو ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم جب وفات ہوئی، اولاد نرینہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انتہائی نرم دل تھے. اللہ تعالیٰ نے انتہائی نرم، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللہ نے خصوصی رحم کیا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کا خصوصی رحم ہے کہ اللہ نے تم کو نرم خوب بنایا، ورنہ لوگ چھٹ جاتے. رحمت للعالمین بنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی جب وفات ہوئی تو کیا کہا آپ نے؟ حضرت ابراہیم آپ کا بیٹا جب اس کی وفات ہوئی تو کیا کہا کہ القلب یحزن والعین تدمع، آنکھیں اشکبار ہے، دل غمزدہ ہے. ان ھذا لفراقک یا ابراہیم، اے ابراہیم تیری جدائی پر. لیکن اب وہی زبان سے جملہ نکالیں گے جو اللہ رب العالمین کا مطلوب ہے، راضی کرنے والا ہے. بڑی آپ کو تکلیف پہنچی، رو رہے ہیں آپ. بچیوں کی وفات ہوئی، حضرت حمزہ کی شہادت، کسی کا اختیار نہیں ہے. زندگی اور موت پر اللہ کے رسول کا بھی اختیار نہیں، کسی کا اختیار نہیں ہے. آپ دیکھیے بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے اللہ کے نبی کی زندگی میں. عزیز ترین صحابہ کرام، حضرت سعد کی وفات ہوئی، آپ کے چچا کی ہوئی، جس پر آپ غمزدہ ہوئے. جن وفاتوں پر عبداللہ ذو البجاتین لاشا جب اتارا قبروں میں تو کہا اللہ تیرا رسول اس سے راضی ہے، اللہ تو بھی راضی ہو جا رب العالمین. کیسی کیسی قربانیاں تھی صحابہ کرام کی، لیکن آپ کو یہ اختیار نہیں تھا. تو دوسری روحوں کو ایک وقت مقررہ تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے. غور کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً بہت سی نشانی ہے. کتنی نشانی ہے؟ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں. روز رات میں ہمارا معاملہ یہ رہتا ہے کہ واپس نہیں آئی تو گئے. معاملہ کس کے اختیار میں ہے؟ دنیا میں کسی کے اختیار میں نہیں ہے. اور اسی پر ذرا سا آگے بڑھ کر کے غور کیجئے تو قیامت کے روز انہی روحوں کو جسموں کی طرف جب پلٹائے گا وہ جسم کھڑے ہو جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ ہے. تو قیامت کے روز اللہ کے جناب میں کھڑے ہونا ہے. یہاں ہر روز ہم یہ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے. روز محشر بھی ہوگا، اس لیے اللہ کے سامنے جواب دینے کے احساس کے ساتھ زندہ رہنا ہے. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون. کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو سفارشی مقرر کر رکھا ہے؟ بے شمار سفارشی بنا لی ہیں آدمیوں نے اللہ کے علاوہ. اللہ سے یہ بخشوائیں گے، اللہ سے یہ دلوائیں گے. اللہ رب العالمین کے پاس ان کا مقام ہے، طرح طرح کے افسانے اور کہانیاں بنا کر کے. اب یہ بتائیے اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف اس کو کتاب کو کہا، حق صاف کہا، سارے خزانے میرے کے پاس ہیں، ذرے کے برابر بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. مجھ سے مانگو میں دوں گا، میں ہوں دینے والا، رزق کا دینے والا میں، اولاد کا دینے والا میں. اللہ نے ارشاد فرمایا بارش برسانے والا میں، زمین کو بنانے والا میں، آسمان کو بنانے والا میں، تمہاری ماں کی پیٹ میں تم کو خوراک دینے والا اور زندگی دینے والا میں، تمہاری ماں کے سونے میں خوراک ڈالنے والا میں، تمہیں خوشی اور غم دینے والا میں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب بیمار پڑتے ہو تو شفا دینے والا میں. اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ سب قرآن میں ہے. تم کو اولاد دینے والا میں، تم کو بیوی
جوڑے سے میں نے پیدا کیا، اللہ رب العالمین کہتا ہے، ساری صلاحیتیں دینے والا میں۔ ایک ایک چیز کی وضاحت کی اللہ رب العالمین نے، ایک ایک چیز کی۔ نیند دینے والا میں، نیند سے اٹھانے والا میں، رب العالمین نے ارشاد فرمایا سب کچھ اللہ کا ہے۔ پھر کیوں سفارشی بنا رہے؟ کیا ہے ان کا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہہ دیجئے، کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو سفارشی مقرر کر رکھے ہیں؟ اب یہیں پر ایک اور چیز کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا ان لوگوں نے، مطلب اللہ نے کسی کو سفارشی نہیں بنایا ہے، اس کا کسی کے معاملے میں سفارشی نہیں۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے۔ حضرت مریم حضرت زکریا سے کہتی ہے کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ بے حساب رزق دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے مصیبت پڑی، حضرت یونس علیہ السلام کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک چھوٹی سی آیت ہے، کیا ہے؟ لا الہ تسبیح، الا انت سبحانک توحید عقیدہ، تسبیح سبحانک انی کنت من الظالمین توبہ استغفار، سب چیزیں اس میں جمع ہیں۔ سفارشی نبی تو خود ہو سکتا ہے، ہم نبی سے کم درجے کے لوگ ہو، تم نے سفارشی بنا کر رکھا ہے، ذرا تو سوچنے کی بات ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار پڑ رہے ہیں، کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بند ہے، انما ربی سیہدین، دیکھیے واقعات سب کے سب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ تو تم نے سفارشی بنایا، اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں۔ انبیاء جب مصیبت میں آئے تو کسی کو سفارش نہیں بنایا، انبیاء کے ماننے والے جب مصیبت میں آئے تو اللہ سے مدد مانگی، نبی کو ماننے والے، کہیں اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا کہ کسی کی سفارش کے ساتھ، بلکہ کیا کہا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کو اکیلا کر کے پکارو۔ بندے کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، بندے تجھ سے سوال کرتے ہیں اللہ کہاں ہے، کہہ دے اللہ تمہارے قریب ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میرا بندہ جب مجھ کو پکارتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا قبول کرتا ہوں، مانگو، نہ مانگنے پر اللہ ناراض ہوتا ہے، کسی سفارشی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا سفارشی مقرر کر رکھا ہے؟ اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، دیکھیے جواب کا انداز، آپ کہہ دیجئے کہ اگر وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہو تو، اور نہ عقل رکھتے ہو، اختیار بھی نہیں رکھتے ہیں کچھ، یہ کون ہے؟ جو بندے ہیں، اور عقل نہیں رکھتے ہیں کون ہے؟ پہاڑ ہے، سورج ہے، دریا ہے، پتھر کے مجسمے ہیں، یہ عقل رکھتے ہیں کیا؟ جانور ہیں، یہ عقل رکھتے ہیں؟ تو جو عقل نہیں رکھتے ان سے ان کو بھی، اور جو کچھ اختیار نہیں رکھتے، اختیار اللہ کے سوا کوئی اختیار رکھتا ہے کچھ؟ ذرا سا بھی اختیار نہیں رکھتا، تو عقل بھی چاہیے اور اختیار بھی چاہیے۔ اب جب تم مانگ رہے ہو، ایک تو اس سے مانگ رہے ہو جو کچھ اختیار نہیں رکھتا، اور ایک اس سے مانگ رہے ہو جو تمہاری بات کو سمجھ ہی نہیں رہا، عقل بھی نہیں رکھتا۔ ایک جو عقل رکھتا ہے وہ بولے گا دیکھ بیوقوف آدمی مجھ سے مانگ رہا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو عقل نہیں رکھتا تو تم ایسی جگہ اپنا سر بھوڑ رہے ہو جہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہونے والا ہے، یہ حماقت ہے۔ فَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، توحید کو نہ ماننے والے بے وقوف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا۔ تو یہ چیز بالکل صاف ہو گئی۔ اب یہ اوپر سے احکامات پر غور کرتے جائیے اور اپنے آپ کو اس میں فٹ کرتے جائیے، دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ میں یہ پورا کر دوں پھر اس کو، قُلِ اللَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، کہہ دیجئے کہ تمام سفارش کا مختار اللہ ہی ہے۔ سفارش کون کرے گا، اس کا اختیار کس کو ہے؟ سفارش کا رائٹ دینے کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی نے کہا مجھے میرے لیے مقام وسیلہ مانگو، اللہ رب العالمین ان کو مقام شفاعت عطا کرے گا، ورنہ اللہ نے کیا کہا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کیا کہا؟ کسی کو بھی ہمت نہیں کہ اللہ کے اذن، یعنی پہلے ادھر سے اللہ تعالیٰ حکم دے گا پھر یہ سفارش کریں گے۔ ہو گئی بات۔ اب ایک حدیث اور پڑھ جائیے، بات اور صاف ہو جائے۔
قیامت کو روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے کہ اللہ سے کہہ کر کے ہمارا معاملہ کر دیجیے. کیا بولیں گے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام؟ اللہ جتنا غضبناک ہے کبھی نہیں ہوا. اگر مجھ سے یہیں میں سفارش کرنے کی اور سوال جواب شروع ہو گیا تو میں نے نافرمانی کی تھی. اللہ نے کہا تھا کہ وہاں جانا نہیں اس درختوں کے پاس, میں نے کھا لیا اس کا پھل, کیا کروں گا؟ معذرت. حضرت نوح معذرت, حضرت ابراہیم علیہ السلام معذرت, موسیٰ کلیم معذرت, سارے انبیاء, عیسیٰ علیہ السلام معذرت. کون ہے یہ انبیاء؟ سب معذرت کریں گے. منظرنامہ صاحب ہوا, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. ابھی اللہ نے اذن نہیں دیا ہے, ابھی ہم اپنی طرف سے گئے اگر تو مسئلہ, ہم لوگ مسئلے میں آ سکتے ہیں اگر اللہ پوچھ لے گا. ہمارے یہاں تو لوگوں نے مقرر کر دیا, انبیاء کرام کیا بول رہے ہیں نہیں, اور ہم نے دنیا ہی میں مقرر کر لیا یہ لے کر جائے گا, شے کا دامن پکڑ لو, پکڑ کر مچل جائیں گے. فلاں اپنے مریدین کو لے, ہم نے طے کر لیا. انبیاء کہہ رہے ہیں نہیں, کیا اللہ تعالیٰ نے تم کو بتا دیا یہ تمہارے سفارشی ہیں؟ بتا دیا اللہ نے؟ نبی نے تو بتایا کہ انبیاء معذرت کریں گے, اور تم نے طے کر لی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہہ دیجئے تمام سفارش کا مختار اللہ ہی ہے, اللہ ہی تعالیٰ دے گا. تو کس کو راضی کرنا ہے؟ مرکزی معاملہ کہاں ہے؟ اللہ کے. تم بندوں کی طرف چلے گئے. بندوں کی طرف سے روکنے کے لیے تو کیا کہا گیا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں تم سجدوں کی کثرت کے ذریعے میری مدد کرو, میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں. ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. تو آپ نے یہ کہا عبادت اللہ سے رجوع کر, میری دعا وہ قبول کرے گا تو وہ بھیجے گا یا میری سفارش قبول کرے گا. تمام آسمانوں اور زمینوں میں راج اسی کے لیے, تم سب اس کی طرف پھیرے جاؤ گے. جب اسی کا حکم صرف چلے گا تو تم کیوں بندوں کو پکڑ کر رکھے ہو کہ نہیں یہ بھی کچھ بولیں گے تو ان کا بھی چل جائے گا؟ کیوں پکڑ کر رکھے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم سب اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے. اب تم تو بندوں کی طرف پھرے ہوئے ہو, تمہارا معاملہ کیسے بگڑے گا تم خود سوچو, دوسروں کی بات نہ کرو. آیت کے ایک لفظ پر غور کرتے جائیے, اوپر سے چلے آئیے غور کرتے کرتے. یہ اتنا پورا کر دوں تو پھر میں اس کو ریپیٹ کروں گا. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں. یہ شرک کی انتہائی بری شکل ہے, بدترین شکل. مشرک بولتا ہے ہم اللہ کے ساتھ پکارتے ہیں, لیکن مشرک کی کیفیت کیا رہتی ہے جانتے ہو؟ یہ کہ جب اللہ کا ذکر ہو, ان کے جن کو وہ پکارتے ہیں, جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, یا اللہ مدد, یا اللہ رحم, ان کا دل ایک قدم بیٹھ جاتا ہے. اور جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے, جب اس کے سوا کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کھل اٹھتے ہیں, کھل جاتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں. دیکھیے رافضی کو دیکھیے, یا علی المدد, یا حسین المدد کہہ رہا ہے. عجیب معاملہ ہے. حضرت علی آج کے دور میں ان کی آگے مدد کریں گے اور کربلا میں اپنے بیٹے کی مدد نہیں کر سکے. بڑا عجیب معاملہ ہے. حضرت عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہا جاتا ہے المدد. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی ایک بادشاہ نے پوری قبر کھدوا کر کے دریائے دجلہ میں پھینکوا دی, پوری قبر. پڑھیے تاریخ, وہ غلط تھا اس کا طریقہ, مگر آپ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے. اگر بیمار ہو تو آدمی اپنی مدد کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے, نبی نہیں کر سکا تو دوسرا کیا کرے گا؟ لیکن جب دوسروں کو پکارا جائے تب مزہ آتی ہے. اس لیے جب جلوس نکلتا ہے تو اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اس کا دامن نہیں پکڑیں گے, یہ سب چلتے رہتا ہے. لیکن اللہ کے بارے میں اللہ اکبر, یا اللہ المدد, یہ سکھانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ جب بھی مدد مانگو اللہ سے مانگو, اکیلا اللہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تجھ کو کوئی فائدہ دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر کے نقصان نہیں پہنچا سکتی, اور اگر نقصان پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر کے فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اس لیے جب بھی مانگنا اللہ سے مانگنا. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ سے مانگو,
دعائیں دیکھیے، آپ کو درد ہو رہا ہے، اللہ کے نبی دعا بتا رہے ہیں، اللہ سے مانگو۔ نظر بد کی دعا، اللہ سے پناہ مانگو۔ وَإِذْكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، ہر مخلوق سے پناہ مانگو اللہ سے۔ آپ کے اوپر جادو ہوا، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، یہ دونوں صورت ہیں پھاڑنے والے رب کے اور لوگوں کے رب سے پناہ چاہیے آپ نے۔ کس نے دی؟ اللہ نے۔ تو ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے، آج کے بھی مشرکین کو دیکھ لیجیے آپ، کہ اللہ کو چھوڑ کر جب دوسروں کو پکارا جاتا ہے تو بڑا جھوم جھوم لانے لگے، اور صرف اکیلے اللہ کا جب ذکر ہو، کیا کہا؟ جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جب اس کے سوا کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کھل کر خوش ہو جاتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، آپ کہہ دیجئے اے اللہ، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے، چھپے کھلے کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں ان امور کا فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ الجھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، آپ کہہ دیجئے، اب آخری فیصلہ تو اللہ ہی کے یہاں ہونا ہے۔ تم نے اللہ کی کتاب میں نہیں بتایا سفارشی، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا زندگی اور موت کا دینے والا اللہ ہے، ہدایت کا دینے والا اللہ ہے، ہدایت کو نادل کرنے والا۔ آپ نے سب چیزوں کو ٹرن کر دیا لوگوں کی طرف، سفارشی بنا لیے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارنے لگے، دوسروں سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اب اس کے بعد لڑتے بھی ہو، وہ غلط ہو سکتے ہیں کیا؟ لڑائی کرتے ہو نا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کو روز سے فیصلہ کر دے گا۔ اب میں آیتیں صرف واپس ترجمہ کر لیتا ہوں۔ دیکھیے، حق کے ساتھ اللہ نے قرآن کو نازل کیا، واضح کر دیا ہم کو حق چاہیے، ہم حق پر ہیں، ہم صحیح ہیں، یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ اب ہم اپنی زندگی میں یہ لکھ لے میں کہ حق پر ہونے کے لیے ہم کو قرآن کی طرف رجوع ہونا ہے، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز، اگر ہم یہ کریں گے تو اپنے لیے فائدہ، ہم فائدہ چاہتے ہیں تو فائدے کو حاصل کرنا ہے تو حق کے اوپر عمل کرنا ہے، اللہ کی نازل کرتا ہے ہدایت پر عمل کرنا ہے، دنیا اور آخرت دونوں مقامات پر، نہیں تو پھر اپنا وبال اپنے اوپر ہے۔ اللہ نے کہا، اور اللہ تعالیٰ نے موت و حیات اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھی ہے رب العالمین نے۔ اس لیے دعا اللہ کے نبی نے کیا بتایا؟ الحمدللہ اللہم بسم کا امیت و احیا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ دعا بتائی، صبح شام کے اذکار بتائے کہ اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی شخص سجد الاستغفار صبح پڑھ لیتا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اگر ہم صبح پڑھ لیتے ہیں تو رات تک اگر ہماری موت ہو تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اگر رات میں موت ہو تو صبح تک کے، کیونکہ ہم نے استغفار کر لیا ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کو معمول بنانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا ہے، دیکھو جن کا موت کا حکم لگ چکا ہے ان کی روحوں کو روک لیتا ہوں، ہماری نہیں رکی کیونکہ معلوم نہیں ہے کسی کو، نہیں تو اللہ جب چاہے روک لے، روک بھی لے تو کم سے کم ہم اللہ کے جناب میں تیاری کے ساتھ پہنچے، اور وہ قیامت کے روز بھی ہم کو اٹھائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے کسی کو سفارشی مقرر نہیں کیا ہے، جو کام اللہ نے نہیں کیا ہے ہم کو کرنے کا حکم نہیں، ہم کو جو دین نازل کیا ہے اس پر عمل کرنا ہے، دین بنانا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، دین بنانا ہے وہ لوگ، اور آسمان اور زمین سب اسی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب اسی کی طرف ہے، اور اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے تو کون لوگ خوش ہوتے ہیں؟ کون لوگ خوش ہوتے ہیں؟ ایمان والے۔ اور جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے تو کس کا دل چھوٹا ہوتا ہے؟ مشرکین کا۔ اور غیر اللہ کا ذکر کیا جائے تو کون جھومتا ہے؟ مومن نہیں جھومتا ہے۔ یہ کیفیت سے بچنا۔ آپ کہہ دیجئے اے اللہ، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپے کھلے کے جاننے والے، جو چھپا ہے جو کھلا ہے اکیلا اللہ جاننے والا ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ چھپا تو کوئی نہیں جانتا، کھلا بھی نہیں جانتے ہیں سب،
اب جاننے میں اگر بحث کی جائے تو بہت بہت لمبی ہو جائے گی. جاننا کھلے میں کیا جانتے ہیں؟ ہمارے سر پہ کتنا بال ہے نہیں جانتے. جانتے ہیں کہ کھلے میں ہماری جیب میں کتنا پیسہ ہے؟ خیر یہ تو اندر ہو گیا. بکری کا کتنا بال ہے نہیں جانتے. چلی جا رہی ہے اس کی ایگزیکٹ عمر نہیں معلوم ہے. آدمی کی ایگزیکٹ عمر نہیں ہے. ارے تمہاری 60 کی لگتی ہے. ارے نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, میں تو 75-80 سال کا ہوں. اتنے ٹائٹ فٹ. جب وہ بولا تو معلوم پڑا, کھلے میں نہیں معلوم. ڈھکے کی تو ابھی بات ہی چلے. تمہارے سامنے پھل ایک دم پیلا پیلا آم کاٹا, اتنا کھٹا کی کھائے ہی نہیں جا رہا. یہ بھی نہیں معلوم, خالی پیلا دیکھ لیا کلر تو بس ریچ گیا. کھلا نہیں معلوم ہے. گوشت لایا گلی نہیں رہا, بولے بڈھے بیل کرا. کھلا کاٹ کے, پورا جانور نہیں کاٹ کے تم کو بتایا, بہت اچھی دکھ رہی تھی. کھلا نہیں جانتا. یہ تو بہت نیچے سے میں بتا رہا ہوں. اور رب العالمین پوری کائنات کے ہر شخص کو جانتا ہے. چھپا تمہارے دلوں میں کیا ہے یہ جانتا ہے. تم تو سامنے والے کی جیب میں کیا یہ نہیں جانتے, اس کے پیٹ میں کچھ ہے یہ نہیں جانتے. ورنہ وہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ, ایک دم بھوکے تھے. ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, ان سے کہا کہ ذرا سا اس آیت کی تشریح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جب آپ کے سامنے پڑھی تو اللہ کے نبی مسکرائے اور کہا بھوکے ہو, بھوک لگی ہے؟ ہاں ہاں اللہ کے نبی. اللہ نے بے پناہ زیارت دی تھی. بعد میں کہا ان لوگوں کو, صحابہ کو, کہ مجھ کو بھی معلوم تھی اور اچھی طرح معلوم تھی. میرا تو پوچھنے کا مقصد یہ تھا. نہیں جانتا کوئی, صحابہ نہیں جان سکے, اللہ کے نبی جانے. اللہ رب العالمین. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی آدمی کنائے میں بولتا ہے, نہیں جان پاتے. چھپے اور کھلے کا رب وہ رب العالمین, وہ تمام امور لے کر آ جائے گا جو تم اعلانیہ روڈ پر چلا کر بول رہے ہو, اسٹیجوں پہ بول رہے ہو, کتابوں میں لکھ رہے ہو, اپنے گھر میں اور مجلسوں میں جو کر رہے ہو, سب اللہ لے آئے گا. اور اپنے بندوں کے ان امور کا فیصلہ کرے گا جس میں بحث ہو رہی ہے, جھگڑ رہے ہیں. فیصلہ کر دے گا اللہ تعالیٰ رب العالمین. اب تم کو اس فیصلے کے دن اگر ڈگری اپنے حق میں چاہیے تو مضمون شروع ہوا تھا کہاں سے؟ انا انزلنا علیک الکتاب بالحق للناس بالحق کے پاس سے. لوگوں کے لیے حق, وہ حق تمہارے پاس رہے گا. اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا, وہ ظلم نہیں کرے گا, انصاف کرے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اس میں کامیاب بندوں کی جو صفتیں تم نے بیان فرمائی, رب العالمین وہ ہمارے اندر پیدا فرما. اور ناکام بندوں کی جو خرابیاں اور خامیاں بیان کی ہے رب العالمین, اس سے ہم کو اور ہماری نسلوں کو محفوظ رکھ رب العالمین. الہ العالمین تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے رب العالمین. نیکیوں سے محبت, گناہوں سے نفرت پیدا فرما رب العالمین. اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.